إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری اور آپ کی پوری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، چونکہ نکاح کا وقت ہے ہمارے ملکوں میں، گرچہ نکاح کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، جب انسان کو موقع ملے، آسانی ملے، انسان کو نکاح کرنا چاہیے اور نکاح کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ بھائی صاحب بات مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر خطبہ نہیں سننا مسجد سے نکل جائیے۔ کتنی بار میں نے بتایا کہ خطبے کے دوران بات کرنا حرام ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ لگتا ہے احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر، خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں تو اگر نہیں خطبہ سننا ہے تو مت سنا کیجیے، نکل جائیے مسجد سے۔ یہ بڑی بہت ہی خطرناک بات ہے، غلط بات ہے یہ کہ خطبے کے دوران انسان گفتگو کرے۔ جی، نکاح کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی، اور میں نے بتایا کہ نکاح کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، جب انسان کو موقع ملے، مناسب رشتہ مل جائے، اللہ اسے طاقت دے، اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح یہ نسل انسانی کی بقا کا واحد ذریعہ ہے۔ آج جو انسان پیدا ہوتے ہیں حلال طریقے سے، اس کا واحد ذریعہ نکاح کرنا ہے۔ نکاح یہ انبیاء کا عمل ہے۔ نکاح انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے، میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، معاشرے سے بدکاری اور زناکاری کو، بدچلنی کو ختم کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، بیوی کو مرد سے اور مرد کو بیوی سے سکون ملتا ہے۔
اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت عظیم ترین نشانی ہے، یا بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے یہ کہ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے دونوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، اس کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کی بیوی جو سب کی ماں ہیں، وہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ عورت کی تخلیق اللہ نے مرد سے کی ہے، مرد سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا، اور مرد کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ مٹی سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا گیا، اللہ نے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں وہاں جانے کے بعد سکون ملے۔ مرد کو سکون ملتا، عورت کو بھی سکون ملتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ آپ دیکھیں، شادی سے پہلے انجان کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن شادی ہونے کے بعد دونوں کے درمیان اٹوٹ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت پورے خاندان کو چھوڑ کر کے آتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور شوہر کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس عورت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے ساتھ۔ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، جب وہ نکاح کے رشتے سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت کو، مودت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا مالک ہے وہ، اس لیے یہ چیز ہر ایک کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ محبت پیدا کرتا ہے، نکاح سکون پیدا کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو سکون ملتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والی قوم کے اندر اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ اگر اسی پر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کو پا لے گا، اللہ پر ایمان لے آئے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اگر اسی کے بارے میں غور و فکر سے کام لے لے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے محبت پیدا کر دیتا ہے، ایک انجان رشتہ، کبھی نام نہیں سنا، کبھی دیکھا نہیں، کبھی پہچانا نہیں، کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، دونوں کے درمیان بے پناہ محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس پر ایمان لانے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے۔ تو یہ نکاح انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، اور فقر و فاقہ سے بھی نکاح انسان کے فقر و فاقہ کو بھی دور کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہیں، بے نکاح ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کا نکاح کر دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں نیک، اچھے، چاہے مرد ہوں یا عورت، یعنی لونڈی ہوں یا غلام ہوں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کی شادی کر دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، کیونکہ نکاح انسان کے اندر ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا انسان اپنی کمائی پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ ابھی میں اکیلا اور تنہا تھا، اب میرے ساتھ ایک اور آ گیا ہے، اب اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ اس لیے یہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے نکاح کرنے سے انسان کے اندر مالداری بھی آتی ہے۔ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے لوگوں کو مالدار کر دیتا ہے۔ تو نکاح کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انہیں میں سے ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان کے فقر و فاقہ کو، غربت و افلاس کو، مفلسی کو اللہ العالمین دور کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علیم ہے، علم والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نکاح ہے اس کے بہت سارے فائدے اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ آج کا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ نکاح کو ہمیں آسان بنانا ہے۔ آج یہ نکاح جس کے ذریعے سے انسان بہت ساری بھلائیوں اور نیکیوں کو حاصل کرتا ہے، اس نکاح کو لوگوں نے رسم و رواج کے اندر اس طریقے سے جکڑ دیا ہے۔ یہ نکاح جسے اسلام نے سب سے آسان بنایا تھا،
آج وہ نکاح سب سے زیادہ مشکل بن گیا ہے، سب سے زیادہ مشکل بن گیا ہے۔ نکاح اتنا آسان ہے، آپ کو رشتہ مل گیا، لڑکے اور لڑکی دونوں راضی ہیں، اور اس طریقے سے نکاح کر دیا گیا، انسان کا نکاح ہو گیا۔ اگر انسان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں مہر دینے کے لیے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر صورتیں یاد ہیں، آپ ان صورتوں کو یاد کرا کر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی غزوہ خیبر کے موقع پر۔ آپ نے ان کی آزادی کو مہر بنا دیا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا اور یہ آزادی تمہارا مہر ہے، آزادی کو آپ نے مہر بنا دیا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، اپنے آپ کو پیش کیا، ہمارے نبی کو ضرورت نہیں تھی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شادی کر دیجیے اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ، انگوٹھی مل جائے لوہے کی، اسی پر نکاح پڑھ دے۔ کہا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں کچھ صورتیں یاد ہے۔ تمہارے بھی نے کہا کہ ان صورتوں کی بدولت یہ عوض میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور صورتوں کی عوض یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دو، یہی تمہارا مہر۔ اتنا آسان بنایا گیا شادی کو تاکہ معاشرے سے بدکاری ختم ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو، معاشرہ بدکاری سے پاک ہو۔ اس لیے شادی کو آسان بنایا گیا اور حکم دیا گیا ہے معاشرہ شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے شادی کر لے۔ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ شادی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ ومن لم يستطع، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے، صوم رکھے، کیونکہ صوم شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اگر نہیں طاقت ہے، کچھ مجبوری ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، تو ایسی صورت میں انسان روزہ رکھے، اور روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ کتنا آسان بنایا گیا شادی۔ آپ کو رشتہ منظور ہو گیا، لڑکی والا یا لڑکا والا رشتہ لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لڑکے کے ساتھ، یا لڑکے والا کہتا ہے کہ میں اپنے لڑکے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں راضی ہیں دونوں، اس کے بعد نکاح پڑھ دیا گیا، دونوں ایک دوسرے کے بیوی بن گئے۔ اتنی سادگی اسلام کے اندر، اور پورا اسلام سادہ ہے، پورا اسلام ہمارا آسان ہے، پورا اسلام ہمیں آسانی اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن برا ہو مسلمانوں کا کہ مسلمانوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج بہت زیادہ مشکل ہو گیا نکاح، اور اتنی زیادہ بدعت و خرافات نکاح کے اندر آ گئی ہیں کہ آج یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے، کسی غیر مسلم کا نکاح ہو رہا ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے سمجھ آتا ہے کہ مسلمان کا نکاح ہے، ورنہ نہیں سمجھ آتا۔ ایک تو یہ نام سے، لڑکے کا نام اسلامی نام ہے، لڑکی کا نام اسلامی نام ہے۔ نمبر 2 جو شریک ہوتے ہیں کرتے پائجامے میں داڑھی والے، اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے۔ نمبر 3 جو خطبہ مسنونہ ہوتا ہے، خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، خطبۃ الحاجہ، جسے ہر جمعہ کے اندر ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اس خطبہ کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ مسنون ہے۔ نکاح یہ ہے کہ لڑکے سے کہا جائے کہ بھائی تمہاری شادی فلاں لڑکی کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور 2 گواہ موجود ہیں، ولی کی اجازت ہے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کا جو ولی ہے، لڑکے کے لیے ولی کی ضرورت نہیں، لڑکی کے لیے ولی کی ضرورت ہوتی ہے، اور لڑکا کہ ہاں مجھے رشتہ منظور ہے، نکاح ہو گیا بس۔ یہ جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے انسان کے لیے، سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ اگر پڑھ دیں گے الحمدللہ، نہیں پڑھتے ہیں اس سے انسان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ مسنونہ پڑھیں، یہ ضروری نہیں، لیکن نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ پڑھنا چاہیے، لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو نکاح کتنا آسان، 2 گواہ موجود ہیں، اعلان کر دیا گیا کہ نکاح ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ولی کی اجازت لڑکی کے لیے، کیونکہ بغیر ولی کی اجازت سے اگر لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو ہمارے بھی نکاح نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ولی ضروری ہے لڑکی کی شادی کے لیے۔ 2 گواہ موجود ہیں، قاضی نے کہا یا کسی نے کہا، باپ خود اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکتا ہے، بیٹی خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے، یہ اتنا مہر ہے، مہر کا بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے، مہر بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مہر نہیں رکھا گیا تو مہر مثل ہوگا، یعنی اس کے خاندان میں جو ایک مہر ہے اس کے لحاظ سے وہ مہر دے دے گا۔ مہر انسان اسی وقت دے دے بہتر ہے، مہر انسان بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ اتنا آسان بنایا گیا ہے شادی کو کہ مہر ابھی آپ کے پاس ہے، آپ بعد میں دے دیجئے، لیکن دینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، اگر کوئی آدمی شادی کرتا ہے اور اس نے مہر جتنا رکھنا چاہا رکھا،
لیکن اس کے دل کے اندر ہے کہ وہ مہر اپنی بیوی کو نہیں دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے زانی کی حیثیت سے آئے گا۔ صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن یا صحیح قرار دیا، صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا۔ اس کی نیت ہے کہ مہر نہیں دے گا، وہ قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، کیونکہ اسی مہر کی بدولت اس عورت کی شرمگاہ آپ کے لیے حلال کی جاتی ہے، اور جو ہے آپ کے لیے اسے رشتہ جائز تعلقات قائم کرنا آپ کے لیے حلال ہوتا ہے۔ لہذا شادی بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن آج بہت مشکل بنا دیا گیا، اسے بہت مہنگی اسے بنا دیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ اتنے رسم و رواج، شادی کا پیغام دینے سے لے کر کے منگنی کی رسم، مہندی اٹھن کی رسم، اور دلہے کو سجانا، اور بارات، اور اس طریقے سے اس کو صحرا پہنانا، اور بارات لے کر کے جانا، جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ لڑکوں کو بیچا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لڑکا BA سے پڑھا لکھا انجینئر ہے، لاکھوں لاکھ روپئے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، جو زیادہ دیتا ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ جیسے جانور قربانی کا بکرا آپ خریدنے جاتے ہیں، جو زیادہ بکرے کی قیمت دیتا ہے آدمی بکرے والا اس کو اس کے ہاتھ سے بیچ دیتا ہے۔ آج یہ صورتحال ہو گئی ہے، جو زیادہ دے گا جہیز، نہ خاندان دیکھا جاتا ہے، نہ دینداری دیکھی جاتی ہے، نہ توحید اور سنت دیکھی جاتی ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ مالدار ہے وہ کتنا زیادہ ہمارے بیٹے کو وہ جہیز دے گا۔ یہ جو ہندوانہ رسم ہے، اس رسم کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، باقاعدہ لڑکے بیچے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ لڑکا اگر کامیاب ہے، پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار ہے، لاکھوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ کتنے بے غیرت لوگ ہیں وہ لوگ، کتنا بے غیرت ہے مرد و دلہا جو اپنے آپ کو بیچ دیتا، اپنے ماں باپ کو اس سے منع نہیں کرتا۔ یہ بے غیرتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہیں تھا، یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی نہیں تھا یہ رسم۔ زمانے جاہلیت کے اندر بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر برقرار رکھی گئی، لیکن یہ چیز زمانے جاہلیت کے اندر ہی بھی نہیں تھی۔ کوئی بھی لڑکا شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں لیتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، بلکہ الٹا لڑکیوں کو پیسہ دیا جاتا تھا، وہ دیتا تھا۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے، انسان کا دماغ بھی یہی کہتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے، 25 سال 20 سال 18 سال کی ہو جاتی ہے، اسے پڑھاتا لکھاتا ہے، اب وہ اس کو دیتا ہے اپنے کہ اس کا نکاح کرتا ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو نکاح پر خرچ ہو سارا خرچ آدمی برداشت کرے، لڑکا برداشت کرے، کیونکہ لڑکا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب اس کے گھر جائے گی، اس کی خدمت کرے گی، اس کے لیے اس کے لڑکوں کی ماں بنے گی، وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ لڑکا والا دے لڑکی والے کو، لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، لڑکا والا باقاعدہ مطالبہ کرتا ہے، لاکھوں لاکھوں روپئے دیے جاتے ہیں میرے بھائی جہیز کے اندر۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ انسان معاشرے کے لیے اپنے آپ کو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، چندہ کرتا جا کر کے مسجدوں میں لوگوں سے کہتا ہے بیٹی کی شادی کرنا ہے ہمیں پیسے دے دو۔ وہ بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ بڑے طلاق انداز میں بھی پر بیٹی کی شادی کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ صورتحال آج پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال 1000 500 لوگ باراتی جاتے ہیں، نعوذ باللہ، سب حرام ہے شریعت کے اندر اس طریقے سے کرنا، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی ایک شادی ہوئی، سننے میں آیا، یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن چونکہ ابھی حال فی الحال میں ہوئی کہ تقریباً 400 لوگ بارات کے اندر گئے، اور اس میں 70 سے 80 گاڑیاں گئی۔ کون سی گاڑیاں؟ کاریں گئی، اور کئی بسیں گئی اس کے اندر، اور کئی طرح کے پکوان 40 سے 50 قسم کے پکوان بنا کر کے رکھا، اور ہر باراتی کو، ہر شخص کو اس نے تحفے بھی دیا، لوگوں کو سب کو خوشبو دیا، رومال دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہر ایک کو دیا اس نے۔ اور جو اس کا دلہا، جو اس کا داماد بننے والا ہے، اس کو مہنگی گاڑی بھی اس نے خرید کر کے دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بچی پیدا ہوئی تھی تو اس نے کچھ لاکھ روپے جا کر کے بچی کے نام پر جمع کر دیا تھا۔ بچی 22 سال کی ہو گئی، وہ پیسہ تقریباً اس کے پاس 25-30 لاکھ روپیہ ہو گیا، اور یہ بھی اس کو لا کے اس پیسے کو استعمال کیا۔ یہ بھی حرام ہے کہ آپ بچے کی شادی کے لیے یا بچی کی شادی کے لیے پیسہ فکس ڈپازٹ کر دینا، یہ سود اور حرام ہے۔ یہ نکاح جیسا مقدس عمل، اس کو سود اور اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج یہ صورتحال ہوگی میرے بھائی، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے انسان صرف کرتا شادی کے اندر، جس شادی کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جس شادی کے اندر کوئی زیادہ جھمیلا کرنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سادگی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ شادی میرے بھائیوں کس قدر مشکل بن گئی ہے، کس قدر لوگ پیسہ اس کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں۔ وہ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا،
حرم کے اندر گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، کیونکہ حرم کے اندر اگر نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو گناہ کرنے سے گناہوں کے اندر بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، زیادہ انسان گناہ ملتا ہے۔ حرم کے تقدس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اس کی پاکی کا، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ حرم کے اندر بیٹھ کر کے الحاد کرتا ہے، کفر و شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے تقدس کا، اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے گناہ کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھتا ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور اسلام کے اندر جاہلی طور طریقے کو اپنانے والا، اس کی تلاش کرنے والا، اس کے پیچھے پڑنے والا۔ اسلام نے آ کر کے جاہلیت کے تمام امور کو دفن کر دیا ہے، ختم کر دیا اس کو، اور اسلام کے اندر تمام چیزوں کو، جاہلیت کو دفن کو زندہ کرتا ہے۔ اگر آپ سنت زندہ کریں گے آپ کو اجر ملے گا، جاہلیت اگر آپ اسلام کے اندر پیدا کریں گے، زندہ کریں گے، آپ کو گناہ ہوگا، اور یہ شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جاہلیت کی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ امام مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑے مجدد تھے، جن کی کتاب التوحید پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے کتاب لکھی مسائل جاہلیت۔ اس کتاب کے اندر جاہلیت کے اندر جو چیزیں پائی جاتی تھیں، جو چیزیں تھیں، اس کو بیان کیا۔ 100 سے زیادہ چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر وہ ساری چیزیں آج پائی جاتی ہیں۔ تو جاہلیت کے رسم و رواج کو، جاہلیت کی چیزوں کو اسلام کے اندر زندہ کرنے والا ایسے آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا آدمی مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بغض اور نفرت رکھتا ہے ایسے آدمی۔ اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے اسلام کے، جیسے جہیز کی بات ہے، یہ جہیز کی بات، بارات اگا لے کر کے جانا، اس زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کا کوئی وہ نہیں، عمل نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ تو خالص کافرانہ اور ہندوانہ رسم و رواج ہے جسے آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، یہ اس زمانے کے اندر بھی نہیں پایا جاتا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے۔ وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ، اور ایسا انسان جو کسی کو ناحق خون بہانے والا ہو، اس کا خون بہانے والا ہو، ناحق خون کا مطالبہ کرنے والا ہو، ایسے آدمی سے بھی اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ ناحق مطالبہ کرنے والا کہ ہم اسے قتل کریں گے کیونکہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا، الزام لگاتا ہے اس کے اوپر، جھوٹا الزام لگا کر کے کسی کا خون ناحق قتل کرنے والا، مطالبہ کرنے والا، یا جس کو اللہ رب العالمین نے اختیار نہیں دیا ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کیونکہ کسی کو قتل کرنے کا اختیار حاکم وقت کے پاس ہوتا ہے یا جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو، کوئی بھی گناہ کرنے والا ہو۔ حدود اور سزاؤں کی تنفیذ کا حق اور پاور اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف حاکم وقت کو اور قاضی وقت کو دیا ہے، اور کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ چاہے وہ کوئی زنا کرے، کچھ بھی گناہ کرے، عام انسان کو یہ پاور نہیں دیا گیا کہ کسی کے اوپر جا کر کے حد کو نافذ کرے، قطعاً جائز نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ لہذا اگر وہ مطالبہ کرتا ہے، ناحق کسی کو قتل کرتا ہے یا ناحق کسی پر یہ الزام لگاتا ہے اور اس الزام کے جرم میں اسے قتل کرنا چاہتا ہے، ایسے تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے اور ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جہیز لینا دینا یہ جاہلی عمل بھی نہیں ہے، یہ جاہلیت کے دور میں نہیں پائے جاتے، خالص ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ یہ ایک نئی چیز پیدا کی گئی ہے جو آج مسلمانوں کو اسیر بنا چکی ہے۔ بہت سارے لوگ باقاعدہ دیتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہوگا ہمارا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے اگر ہم لوگوں کو نہیں کھلائیں گے، بارات لے کر کے نہیں جائیں گے، اگر جو ہے جہیز نہیں دیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو عمل کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، چند دن تک اس کا تذکرہ ہوگا، وہ بھی حرام طریقے سے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی آیا، اس نے اور بڑی مہنگی شادی کر دی، اس کا ذکر ہونے لگے گا، اس آدمی کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہی آدمی اگر اس پیسے سے کوئی مسجد بنا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، یا اس طریقے سے اور کوئی کام کر دے، جب تک مسجد رہے گی، جب تک مدرسہ رہے گا، اس کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، جب تک نماز ہوگی، لوگ پڑھیں گے، اس آدمی کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اس آدمی کو، بھائی صاحب کیا کر رہے ہو، بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں بات کر رہے ہو؟ استغفر اللہ، مت دعا کی بات پڑھا کرو۔ کتنی بار میں نے سمجھایا کہ جمعہ کے خطبے میں بات کرنا حرام ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں لوگوں کو بات آتی ہے۔ غلط ہے میرے بھائی، حرام ہے، شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا اس کو۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو بھی انسان کو سننا ہے خطبہ،
بات کرنا ایک غلط ہے، شریعت کے اندر حرام ہے، یہ پورا موڈ خراب کر دیتے ہیں لوگ، درس دیا خطبہ دیا جاتا ہے، دو بار 3 بار اس طریقے سے چیزیں ہو جاتی ہے۔ اکثر میں تو اگنور کر دیتا ہوں، نہیں کہتا ہوں، لیکن زیادہ ہو جاتا تو آدمی کیا کرے، سمجھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ بھئی آسانی سے لوگوں کو بتا دیا جائے، لیکن لوگ آسانی سمجھتے نہیں۔ کتنی بار میں نے خطبے میں ایسی اشارتاً کہا کہ بھئی خطبے کے درمیان بات کرنا حرام ناجائز ہے، نہیں بات کرنا چاہیے۔ کتنی بار خطبے کے اندر کہا اور کہتا رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس کا اثر نہیں پڑتا، فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا خطبے کے درمیان ان کو ڈانٹا جائے، ان کو بتایا جائے، جب انسان صحیح طریقے سے صحیح بات سمجھتا۔ تو میرے بھائی یہ خطبہ ہے یہ، اور یہ کوئی عام کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے جس کے درمیان آپ کے لیے بات کرنا جائز ہے، نہیں جائز بات کرنا خطبے کے دوران، جیسے نماز کے دوران بات کرنا حرام ہے، ایسے خطبے کے دوران بھی بات کرنا حرام ہوتا ہے۔ جی تو میں بتائیے رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال سے آپ کوئی خیر کے کام کیجیے، کوئی نیکی کا کام کیجیے، کسی مسجد کی تعمیر کر دیجیے۔ آپ نے 1 کروڑ روپیہ شادی میں خرچ کر دیا، 15-20 لاکھ کے اندر مسجد بن جاتی ہے، اس سے کم میں بھی مسجد بن جاتی ہے۔ آپ مسجد بنا دیجیے، آپ مدرسہ بنا دیجیے، اور اس طریقے سے مدرس کی تنخواہ دیجیے، آپ کوئی خیر کا کام کیجیے، کوئی نیکی کا کام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اسراف نہ کیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا، مال آپ نے کہاں سے کمایا، کہاں پر آپ نے مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ کے مال ہے، اللہ نے دیا، اور اللہ کے مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، نافرمانی میں گناہ میں استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے مال کو، کیا انسان جواب دے گا؟ اس لیے آج جو ہمارے معاشرے کے اندر شادی جو بڑی مشکل ہو گئی ہے، انہی تمام چیزوں کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے۔ لڑکیاں 40 سال کی 35 سال کی جاتی، ان کی شادی نہیں ہوتی، جہیز چاہیے، بیٹا باپ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا تو جو ہے چندہ کرے یا لوگوں سے بھیک مانگے، اس کے بعد شادی کرے، اور یا اس طریقے سے بچے کی شادی نہ کرے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، کتنی ساری لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں دوسروں کو لے کر کے، جا کر کے محکمے میں اور کورٹ میں جا کر کے شادی کر لیتی ہیں، وہاں ان کو کچھ نہیں دینا پڑتا ہے، اور بغیر کچھ لیے دیے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے غلط طریقہ عورت اپنا لڑکی اپنا لیتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں میرے بھائی۔ ایسی شادیوں کو ہم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، جن شادیوں کے اندر جہیز لیا جاتا ہے، جہیز دیا جاتا ہے، جن کے اندر باقاعدہ باراتیں جاتی ہیں اور باقاعدہ جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ایسی شادیوں کا بائیکاٹ ہم کو کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے میرے بھائیوں، یہ چیز ختم نہیں ہوگی، یہ چیز بڑھتی جائے گی، اور اس طریقے سے یہ شادی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں، اسلام نے اس کو آسان بنایا، بہت آسان ہے شادی کرنا اسلام کے اندر، اس لیے ہمارے اسلام کو ہم شادی کو آسان بنائیں۔ مہر کتنا لوگ رکھتے ہیں، مہر کے اندر بھی مبالغہ آمیزی، خوب لمبا مہر رکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ دیں گے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ان کے روپے اور پیسے کی مشین ہے، گھر کے اندر روپے اور پیسہ چھاپتے رہتے اور مہر بناتے دیتے رہے جتنا چاہتے، یا جتنا چاہتے شادی بیاہ کے اندر خرچ کرتے رہتے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھے، لیکن ریاکاری دکھاوا نہ ہو اس کے اندر۔ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق رہے اور رکھے مہر، لیکن اس کی نیت دینے کی ہو۔ اگر یہ نیت دینے کی نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ بھائی ہم نے خوب لمبا مہر بڑا مہر رکھ دیا تاکہ ہمارا چرچا ہو، ہمارا ذکر ہو، اور دینے کی نیت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا انسان قیامت کے دن، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی، زانی کے حصے سے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، جو زیادہ مہر رکھتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو مہر دینا ہی نہیں ہے، جتنا بھی مہر ہمارا رکھ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، ہم جا کر کے زبردستی لڑکی سے معاف کروا لیں گے، یا جو ہے نہیں بھی معاف کرے گی تو ہم نہیں دیں گے مہر اس کو۔ اگر یہ نیت ہے تو میرے بھائیوں ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ مہر حق ہے عورت کا۔ عورت اگر اپنی مرضی سے معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن زبردستی اس کا معاف کروانا میرے بھائیوں یہ قطعاً یہ چیز شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آج میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے مل کر کے، اس جو رسم ہے، یہ ساری جو غیر اسلامی جو عادات اور رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے آگے ہیں، ان کے تعلق سے آج ہم کو اور سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں، سب مل کر کے ختم کریں گے تبھی ہوگا۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم نے یہاں دیکھا کہ بھائی ہمارا کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے، دیندار ہے، موحد ہے، سنت کا پابند ہے، اور آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ شادی کر دیجیے، الحمدللہ کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے تو تم اس کی شادی کر دو اگر وہ دیندار ہے، اگر نہیں کرو گے دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ شادی تاخیر سے کرنے کی بنا پر معاشرہ دیکھیے کس قدر وہاں برائیاں ہوتی ہیں، کس قدر زناکاریاں عام ہو رہی ہیں،
اسی لیے کہ انسان شادی کرتا ہے تاخیر سے کرتا ہے، یا شادی تو کیا لیکن بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے، یہ بھی میرے بھائیوں ایک بہت بڑا سبب ہے، یا وہ کافی سالوں تک اپنی بیوی سے دور رہتا ہے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں ہمارے سعودیوں نے مجھ سے بتایا کہ یہاں لوگ 15 سال تک اپنے گھر نہیں جا رہے، ہم ان کو ٹکٹ دیتے سب کچھ دیتے لیکن 15 سال 10 سال ہو جاتا اپنے گھر نہیں جاتے۔ میرے بھائیوں کیا ہوگا معاشرہ؟ شادی کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بھی شادی سے جو ہے معاشرے کے اندر بدکاری ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں کہ بیوی کو ساتھ رکھیں تو کم سے کم سال میں 6 مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار انسان ضرور اپنی بیوی کے پاس جائے۔ یہ نہیں کہ 10 سال 4 سال انسان کو گزر جاتا ہے پیسے کے لیے اور اس کے بعد اپنے گھر نہیں جاتا اور پھر بیوی بدچلن بن جاتی ہے اور آدمی خود یہاں پر بدچلن بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو اس لیے شادی کو ہم آسان بنائیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بدکاریاں ہیں اور جو فساد ہے اور جو فتنہ ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، دیندار رشتہ آ جائے، موحد رشتہ آ جائے۔ یہی دینداری ہے اور اسی کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے کہ انسان شادی بیاہ کے اندر دینداری کو ترجیح دے۔ دینداری کو ترجیح دے۔ اللہ کے رسول حدیث 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ ایک تو اس کے مال، اس کی خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری۔ آپ نے کہا کہ دینداری کو ترجیح دو کیونکہ مال بھی ختم ہو سکتا ہے، خوبصورتی بھی اس کی ایک عمر ہوتی ہے۔ لڑکی بوڑھی ہو گئی، دلہن بوڑھی ہوگی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، لیکن دینداری میرے بھائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دینداری انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے جو دیندار ہیں وہ ہمیشہ معمول رہتے، محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن خوبصورتی ہے لیکن دینداری نہیں ہے، اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ شک اور شبہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، اور دینداری میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ توحید سے بڑی کوئی دینداری نہیں ہے، توحید سے بڑا کوئی تقویٰ نہیں، توحید سے بڑا کوئی نیکی نہیں، توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں، توحید سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دیندار کے اندر موحد رشتے کو ترجیح دیجیے، کیونکہ جب اگر موحد ہوگا تو میرے بھائیوں پوری اولاد موحد ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے گا۔ اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے گی وہ لڑکی، اور وہ عورت اور بچہ جو اس سے پیدا ہوں گے ان کو بھی اس سے محفوظ رکھے گی، کیونکہ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم شادی کو آسان بنائیں اور شادی کے اندر پیسہ زیادہ نہ خرچ کریں، جو بہت زیادہ ضروری ہو اس کو انسان کرے۔ کچھ لوگ آ گئے آپ کے گھر پر، آپ ان کو کھانا کھلا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، دور کا رشتہ ہے، 4 5 10 لوگ آپ کے پاس آ گئے یا چند لوگ 2 4 لوگ اور شادی کے لیے آپ ان کو کھانا کھلا دیا، کوئی مسئلہ نہیں، دور سے آئے ہیں، مہمان ہیں، لیکن اس کے لیے بارات ہزاروں اور 500 300 400 کی تعداد میں بارات لے کر کے جانا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں شریعت کے اندر حرام ہے، اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں شادی کو آسان بنانے کی توفیق دے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، ہماری بہن بیٹیوں کے اللہ رب العالمین حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔